دنیا بھر کے جو ملت ہے نا ہماری قوم میں، یہ فلانے ملت، دھماکے ملت، یہ ملت وہ ملت، تمہارے صرف باپ داداؤں پہ کوئی ہلکی سی ٹپڑی کر دے نا تو تم سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو اور اسٹیجوں پہ چیخ چیخ کر کے، چلا کر کے پوری قوم کا ستیاناش کر دیتے ہو اور پوری قوم کو لڑا کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہو۔ اور آج جب قوم پہ بات آئی ہے تو کہتے ہو یہ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کس نے تجھے حق دیا ہے کہ میرے نبی کی شریعت کو تو سیاست سے جدا کرے؟ کس نے حق دیا ہے؟ ملک میں ماب لنچنگ ہو اور مولوی آپ کو اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے کہانیاں سنائے، نوجوان ہمارا مرتا رہے اور یہ بڑے بڑے پیر اور یہ مشائخ اور یہ علماء آپ کو ذکر کی اور تسبیح کی عظمتیں بتائیں، آپ کو باباؤں کی کرامتیں سنائیں، تو یاد رکھیں قصوروار وہ بدماش، وہ ظالم، وہ گنڈے ہی نہیں جو نہتھے کمزوروں کو، ہمارے نوجوانوں کو وہ اپنے آتنک کا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالتے ہیں۔ قصوروار وہی نہیں ہے صرف، بلکہ ان سے زیادہ قصوروار یہ ہمارے قائدین ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں، اور وہ اسٹیجوں پہ بندروں کی طرح اچھل کود کرنے والے وہ مولوی ہیں جو ایک رات کے لیے آتے ہیں اور اسٹیجوں پہ صرف ادھر ادھر کی باتیں کر کے، الٹی سیدھی کہانیاں بتا کر کے اور قوم سے موٹے موٹے نذرانے لے کر کے 9-2-11 ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، یہ سب سے بڑے قصوروار ہیں، ورنہ یہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو جائے، اکبر پور کا وجود ہی ختم ہو جائے، مدرسے ڈھا دیے جائیں، مسجدیں تباہ کر دی جائیں، گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے، نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا جائے، کسی کو آگ لگا دی جائے، کسی کے گھر پہ پتھراؤ کر دی جائے، اور آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سارا ظلم دیکھیں، یہ سارا آتنک دیکھیں اور اپنے بھائیوں پہ اتیاچار ہوتے ہوئے دیکھیں سب کچھ، اور منہ میں دہی جما کر کے بیٹھے رہیں، خاموش تماشائی بنے رہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان یاد رکھیں، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو ہی یہ تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ یہ ہمارے آپ کے لیے میسج ہے۔ یہ جو قائدین بنتے ہیں، یہ جو بڑے اپنے آپ کو دنیا بھر کے جو ملت ہے نا ہماری قوم میں، یہ فلانے ملت، دھماکے ملت، یہ ملت وہ ملت، ابے یہ کس لیے تم ملت بنے ہوئے ہو؟ تم نے ملت کے لیے کیا ہے؟ صرف نام رکھنے سے کوئی ملت کا ہمدرد ہو جاتا ہے؟ اتنا سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے، ابھی اس 8 ہفتے کے اندر، 10 دن کے اندر کیا سے کیا ہو گیا۔ علی گڑھ دیکھیے، چھتیس گڑھ دیکھیے، راجستھان دیکھیے، غازی آباد دیکھیے، خود ہمارے بغل میں لکھنؤ میں دیکھیے، پورا اکبر پور تباہ ہو گیا یار، پوری بستی ختم کر دی گئی۔ لیکن ہے کوئی ایک ملت تمہارا، فلانے ملت جو دھماکے ملت، ہزاروں جو تمہارے ملت ہیں، کوئی ایک ملت کا ہمدرد اٹھا ہو اور وہ ان تمام ظلموں کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہو؟ ہے کوئی ایک نام بتا دیجئے آپ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یہ چاہے جتنی اونچی پگڑیوں والے ہوں، چاہے جتنے بڑی بڑی جبہ و دستار والے ہوں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے حالات اور ان کے معاملات کی فکر نہ کرے، جس کے سامنے بستیاں ڈھہ جائیں، مسلمان مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، بچے یتیم کر دیے جائیں، اس کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے، اور دوسرا ملت کا قائد بنا بیٹھا انسان کہے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے، تو وہ خود کو مسلمانوں کا قائد کہلوانے سے پہلے اور بڑا علامہ، بڑا پیر اور بڑا مفتی کہلوانے سے پہلے وہ اس بات کی فکر کرے کہ اس کے اندر ایمان اور اسلام ہے بھی، یا صرف وہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو قائد ہی کہلوا رہا ہے، بڑا مفتی اور بڑا پیر اور بڑا علامہ ہی کہلوا رہا ہے۔ اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، من اصبح ولم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، او کما قال النبی، کہ جو صبح اس حال میں کرے کہ اسے مسلمانوں کے حالات کی فکر تک نہ ہو، کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا اتیاچار ہو رہا ہے، اس کو ذرا ہوش بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہمارے قوم میں یہ جاہل قسم کے پیر پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی سمجھتے ہیں اور بہت بڑا اپنے آپ کو شیخ کامل تصور کرتے ہیں، بڑے بڑے دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ
ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، اور ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے ان تمام چیزوں سے کیا تعلق؟ دین کا، مذہب کا سیاست سے کیا تعلق؟ اور یہ ہماری قوم کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہماری قوم لاکھوں لاکھ چندہ کر کے ایک جلسہ کرتی ہے۔ جلسوں کا اصل مقصد ہوتا تھا کہ یہ ہمارے علماء اور جو ہمارے قوم کے دانشوران ہیں، جو مفکرین ہیں، ان کو جلسوں میں بلایا جائے اور جلسوں میں امت مسلمہ اکٹھی ہو، قوم اکٹھی ہو، اور یہ علماء، یہ مشائخ اور یہ دانشوران قوم و ملت جو ہیں، جو مفکرین ہیں، یہ آ کر کے قوم کو وقت اور حالات کی نزاکت سے آگاہ کریں، جو جدید دور کے نئے چیلنجز ہیں، نئے مسائل ہیں، ان سے امت مسلمہ کو آگاہ کریں اور نئے چیلنجز اور نئے نئے مسائل سے ان کو نمٹنے کے گن اور طریقے سکھائیں، ہنر سکھائیں۔ یہ مقصد ہوتا تھا جلسوں کا۔ لیکن آج ہمارے جلسے باقاعدہ جب ان کے پوسٹر نکلتے ہیں نا، تو ان میں نیچے نوٹ لگا دی جاتی ہے کہ اس جلسے کو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لعنت ہے ایسے جلسے پر، اور لعنت ان تمام مقررین پر، ان ناچ کود کرنے والے خطیبوں پر اور گویوں پر، نعت خوانوں پر، جو صرف اس جلسے میں نذرانے لینے کے لیے جاتے ہیں اور موٹے موٹے لفافے لے کر کے وہ جا کر کے بدمست ہو کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ جلسہ ہے تمہارا کوئی؟ تو یہ جاہل صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا تعلق، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم اس کے تعلق سے کیا بات کریں، یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں اور بے غیرتوں، کل خدا نہ کرے اگر یہی آفت تم پر آن پڑے اور کل تمہارے گھر کو اگر بلڈوز کیا جائے اور کل اگر تمہارے بچے کو ایسے کوئی بھیڑ آ کر کے اور اس کو پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالے، تب بھی تم اسی طرح کی بات کرو گے کہ یہ تو سیاسی لوگ ہمارے بچے کے حق کی آواز اٹھائیں گے اور ہمارے گھر کو توڑ دیا گیا، ہماری جائیداد پہ پراپرٹی کو تباہ کر دیا گیا ہے، تو اب سیاسی لوگ ہمارے اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، یہی کرو گے؟ تم پر تو ذرا سی آنچ آئے تو تم بلبلا اٹھتے ہو اور جانے کیا سے کیا کر ڈالتے ہو۔ تمہارے صرف باپ داداؤں پہ کوئی ہلکی سی ٹپڑی کر دینا تو تم سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو اور اسٹیجوں پہ چیخ چیخ کر کے، چلا چلا کر کے پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیتے ہو اور پوری قوم کو لڑا کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہو۔ اور آج جب قوم پہ بات آئی ہے تو کہتے ہو یہ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ سیاسی لوگ بات کریں گے۔ ابے تو کیا تو صرف فتوے داغنے کے لیے بنا ہے کیا؟ صرف بھائی بھائی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے؟ یہ صرف مسلکوں اور جو ہے پیروں اور نسبتوں کے نام پر یہ صرف قوم کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے اور بانٹنے کے لیے بنا ہے کیا؟ کس نے تجھے حق دیا ہے کہ میرے نبی کی شریعت کو تو سیاست سے جدا کرے؟ کس نے حق دیا ہے؟ سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، ہم مذہبی لوگ ہیں، سیاسی لوگ دوسرے ہیں۔ یہ کون سی منطق ہے تمہاری؟ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اس لیے ہمیں آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ہمیں آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا چاہیے یار کہ ہم اپنے پیسے، اپنے چندے ہم کیسے لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس سے قوم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ ہمیں آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے قوم کی، ملت کی، مذہب کی، انسانیت کی اور اپنے وطن کی زیادہ سے زیادہ خدمتیں کرنے اور ان کے کام آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان تمام باتوں پہ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے۔